آج ہم مشہور تاریخی درگاہ پہ بابا پیام الدین ریشی کی درگاہ پہ اور یہاں پہ ایک ادبی تقریب کا انعقاد ساگر کلچرل فورم جموں کشمیر کی جانب سے کیا گیا ہے، اور کیونکہ یہ 2 دن کی کانفرنس ہے اور اس میں جو عنوان رکھا گیا ہے کوشر ریشیت بابا ریشی، اس عنوان کے تحت یہاں پہ مختلف جو وادی کشمیر کے سرکردہ ادبا ہے، جو شعراء ہے، وہ یہاں پہ تشریف آور ہوئے ہیں۔ اس تقریب میں گلشن وارثی کی کتاب لول گرز نامی وہ شاعری مجموعہ ہے، اس کا باضابطہ طور پر رسم اجرائی ہوئی ہے، اور یہاں پہ یہی اس بات کا زور دیا گیا ہے کہ کس طرح سے ہمیں کشمیری ادب کی خدمت، کشمیری ادب و ثقافت، اس زبان کو زندہ رکھنا، اس ادب کو، اس کی ترویج کرنا، ان چیزوں پر یہاں پہ زور دیا گیا ہے۔ چلیے ہمارے ساتھ کچھ ادبا ہے اور کچھ شعراء ہے، چلیے ان کے تاثرات جانتے ہیں۔ دیکھیے، ساگر کلچرل فورم ایک ایسا نام ہے کشمیر میں جس نے تقریباً 1 دہائی کے دوران پروگراموں کا نہ تھمنے والا سلسلہ یہاں پہ جاری کیا، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی کے تحت آج ہم بابا پیام الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ کے عقب میں جمع ہوئے ہیں، اور اس پروگرام کا مقصد جو ہے وہ ہے کشمیری زبان کی ترویج اور ترقی۔ آج یہاں پہ وادی کے دور دراز علاقوں سے شاعر، قلمکار، فنکار، اداکار آئے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ جو ہم نے ایک سلسلہ جاری کیا ہے، اللہ نے چاہا تو آپ کی مدد سے یا باقی جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی دعاؤں سے یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ جہاں تک ریشی تحریک کا تعلق ہے، جو کشمیر کے تہذیب اور تمدن کا ایک خاص حصہ ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جو کشمیری کلچر ہے یہ کمپوزٹ کلچر ہے، 2 تہذیبوں کا سنگم ہے۔ یہ پہلے یہاں تو سینکڑوں سالوں سے اسلام سے پہلے جہاں غیر مسلم ریشی تھے، پھر اسلام کی آمد کے بعد مسلمان ریشیوں کا سرخیل ہمارا شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے ساتھ وسط ایشیا سے جو سادات یہاں آئے، انہوں نے یہاں جو تبلیغی مشن شروع کیا، اور انہوں نے وہاں سے مساوات، انسانی ہمدردی، وحدت انسانی اور توحید و سنت کے متعلق جو پیغام لایا اسلام کے آئینے میں، یہاں جو اس وقت شیومت موجود تھا، شیومت میں بھی ترک لذات، نفس کشی اور پرہیزگاری کا تصور تھا۔ جب دونوں تہذیبیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں تو ٹکراؤ کے بغیر یہ آپس میں مل گئے، دونوں تہذیبوں کا ایک سنگم بن گیا، جسے ہم کشمیریت بھی کہتے ہیں۔ سب سے اہم رول ریشیت کا یہی ہے کشمیر میں، کیونکہ ریشی تحریک جو ہے یہ خالص کشمیری تحریک ہے، اور جتنی بھی تحریکیں، چاہے وہ دینی ہے، مذہبی ہے، سماجی ہے، لسانی ہے، کوئی بھی تحریک آئی، لیکن ریشی تحریک پر کوئی اثر نہیں پڑا، بلکہ ریشی تحریک ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی۔ یہاں جو بھی سادات آئے، جو بھی باہر کے مبلغ آئے، ان کا پیغام ریشیوں کے ذریعے سے یہاں کے میدانی علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں، گاؤں میں، شہروں میں، ہر جگہ پہنچا۔ اس لیے ریشیوں کی تحریک جو ہے، ان کی ایک جو روحانی تحریک ہے، اس نے کشمیریوں کو نفس کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا، اور لوگوں کے اخلاق بلند کیے۔ یہاں نفرت اور تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہماری تہذیب و تمدن میں۔ یہی تو اس سلسلے میں جو یہاں ایک کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں مقالات پڑھے گئے، ایک کتاب بھی ریلیز کی گئی۔ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کو پیرور کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ یہاں پہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو شیخ العالم صاحب جو ہیں وہ بڑے پائے کے ادیب قلمکار ہیں۔ ان کے جو واقع ہے وہ آج بھی بتائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے امن کا پیغام دیا ہے، پیار اور محبت کا پیغام دیا ہے، اور اس ادبی کانفرنس کا مقصد بھی یہی ہے، اور اس جگہ پہ اس کا انعقاد کرنا بھی یہی ہے کہ کس طرح سے ہم ایک کشمیری زبان کو، جو ہماری کشمیری زبان جو ہماری پہچان ہے، اس کو ہم کس طرح سے گھر گھر تک پہنچائیں گے، اور دوسری طرف ہم ادب کی خدمت کریں گے تاکہ لوگوں میں جو ہے، جو کشمیریت ہے، اصلی بھائی چارہ کا پیغام عام ہو۔ اور اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم نئے قلمکاروں، ادیبوں کو اس کی طرف مائل کرتے ہیں، تاکہ جو ہمارے نوجوان ادیب ہیں، قلمکار ہیں، وہ سماج کے لیے کس طرح سے اپنا پیغام دے دیں تاکہ دنیا بھر میں امن اور بھائی چارہ کا بول بالا ہو۔ لول گرنز جو کہ اس کے مصنف ہے غلام رسول گلشن صاحب المعروف گلشن وارثی، جو کہ تعلق رکھتے ہیں سرہندی سلسلے کے ساتھ، چشتی، قادری، سہروردی اور وارثی سلسلہ کے ساتھ۔ ان کے پیر و مرشد الحاج میر حسن حسین سبلا صاحب، جن کا تخلص میر حسین ہے، ایسے نام تو غلام حسن سبلا صاحب ہے، جو کہ بانی ہے کشمیر میں وارثی سلسلہ کے۔ انہوں نے وارثی سلسلہ کشمیر میں لایا ہے۔ میں وارث پاک کا ایک یہ بتاتا ہوں، قول بتاتا ہوں، محبت کرو
मोहब्बत से खुदा मिलता है। सिर्फ हमारा ये मकसद है जो कि आजकल के ज़माने में नफ़रत ये वो हम एक तरफ रख के सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं लोगों को। मोहब्बत इलाही तब जाके पैदा होगी जब एक इंसान इंसान बनेगा। इंसान तब बनता है जबकि एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करेगा। नफ़रत की कोई भी जगह इसमें नहीं है। कि कश्मीरी ज़बान को बचाना, उसकी तरवीज करना, उसकी इशाअत करना ये वक्त की ज़रूरत है और सब लोगों को सामने आना चाहे और इस ज़बान को ज़िंदा रखना चाहे, नई नस्ल तक इस ज़बान को पहुँचाना चाहे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बाबा ऋषि टंगमरग से मुनीर हुसैन हुर्रा।